بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی کا دن ہے، اور اس دن تمام پاکستانی، تمام قوم 14 اگست کے دن کو یوم آزادی اور جشن آزادی کے عنوان سے منا رہی ہے، اور اس موقع پر مختلف کنونشن، پروگرام، سیمینار، پرچم کشائی کی تقریبات کر کے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم یہاں پر باجے بجائیں گے؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم یہاں بائکوں کے سلنسر نکال کر پورے محلوں میں لگائیں گے؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم یہاں بندیلنگ کریں گے، شراب نوشی کی محافل ہوں گی؟ نہیں، بلکہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان کے بنانے کا مقصد تھا کہ یہاں پر اسلامی طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں گے، مسلمان زندگی گزار سکیں گے، مسلمان اپنی عبادت میں آزاد ہوں گے۔ کیونکہ جب یہاں پر انڈیا تھا، بر صغیر میں انگریز کا قبضہ تھا، تو اس وقت مسلمانوں کو نماز پڑھنا مشکل ہوتا تھا، مساجد میں نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، مساجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان اپنے دین پر، اپنے مذہب پر آزادی سے زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ تو اس لیے علماء نے اور بہت سارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک الگ سے ملک ہمیں حاصل ہو جائے، اور اس ملک میں ہم آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ تو انگریز کے ساتھ لڑائی کر کے، ہندوستان کے ساتھ لڑائی کر کے پاکستان کا یہ خطہ ہمیں حاصل ہوا، اور یہ کلمے کی بنیاد پر بنا، اور 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور اس کے لیے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتنی قربانیاں لگی ہیں، کتنے لوگوں کا خون بہا ہے، کتنے ہزاروں لوگوں نے اپنے گھر بار، زمینیں، جائیدادیں، وطن چھوڑے، علاقے، قبیلے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر لوگ پاکستان آئے، اور پاکستان کو آزاد ریاست ڈکلیئر کیا، اور پاکستان معرض وجود میں آیا اور کلمے کی بنیاد پر آیا۔ اور آج بھی پارلیمنٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ لکھا ہے کہ یہاں پر جو بھی قانون بنے گا وہ اسلام کے مطابق ہوگا، اسلامی قوانین ہوں گے، اور اسلام کے شاعر کے مطابق جو ہے یہاں پر قانون اور زندگی گزاری جائے گی۔ آج بدقسمتی ہے کہ اسلامی شکوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی قواعد اور ضابطوں اور قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے مخالفت میں فیصلے ہو رہے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے۔ تو پاکستان بننے کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں، قربانیوں کو سامنے رکھا جائے، اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو بتایا جائے کہ پاکستان کیسے بنا، پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، کن کن لوگوں نے قربانیاں دی۔ اور پاکستان بنانے میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے، علماء کی بہت بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ علماء نے انگریز کو بر صغیر سے بھگانے کے لیے انگریز کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں۔ علماء ہند جو دیوبند کے علماء تھے، انہوں نے انگریز کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں۔ 1858 کی جنگ آزادی وہ آپ کے سامنے ہے، آزادی کی تحریکیں چلی ہیں۔ پھر علماء کو انگریز کے خلاف لڑائی کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا گیا، مالٹا کی جیل ہے، کالا پانی کی جیل ہے، اور اسی طرح بہت ساری جیلوں میں علماء کو رکھا گیا، وہاں پر انہیں سزائیں کاٹیں، بعض علماء شہید ہو گئے، اور انگریز کے خلاف لڑنے کے جرم میں تقریباً 58,000 سے 60,000 علماء کو پھانسی سے لٹکایا۔ یہ بھی علماء تھے جو قربانی دینے والے تھے، جن کو شہید کیا گیا۔ اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان سے یہاں کراچی میں خالد دینہ حال یہاں پر آئے تھے، جہاں انگریز کی عدالت لگتی تھی، اور جب وہاں سے چلے حضرت حسین احمد مدنی انڈیا سے، تو اپنے ساتھ اپنا کفن کا کپڑا بھی لے کر آئے، اور انگریز کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا، لڑائی کرنا
یہ جائز ہے تو میں اس کا حکم دیتا ہوں. یہ فتویٰ دیا، انگریز نے طلب کر لیا، عدالت میں آ گیا اور انگریز جج نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے جو فتویٰ دیا اس کی سزا کیا ہے. اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی سزا سزائے موت ہے. میں جب انڈیا سے چلا تھا تو میں اپنا ایک کفن ساتھ لے کر آیا تھا. اپنے کفن کا کپڑا، وہ چادر سفید کلر کی، اس کو لہرا کر کہا کہ میں اپنا کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہوں، اور اگر اس پر مجھے سزائے موت ہوتی ہے تو مجھے قبول ہے. تو یہ تھے علماء، یہ تھے بزرگ. حضرت قاسم نانوتوی، حضرت رشید احمد گنگوئی، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت مجدد الافسانی، بڑے بڑے علماء جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں اور مصیبتیں صعوبتیں برداشت کی ہیں، اور انگریز کا ظلم برداشت کیا ہے. اور سارے کچھ ہونے کے بعد انگریز کو بالآخر اس خطے سے، بر صغیر سے بھاگنا پڑا. پھر ہندوستان کے ساتھ لڑائی کے بعد پھر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا. پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کا بانی بنایا گیا اور انہوں نے جدوجہد کر کے اس ملک کو ایک باقاعدہ ریاست کے طور پر سامنے لائے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں علماء کرام بھی تھے. پاکستان کا سب سے پرچم جو پہلا پرچم جو پاکستان میں لہرایا گیا، حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا، جو بہت بڑے عالم دین تھے اس وقت کے. پھر بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کا پرچم سب سے پہلے حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا، جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے. تو پاکستان کا سب سے پہلے پرچم لہرانے والے اور پرچم کشائی کرنے والے یہ بڑے بڑے علماء تھے. تو علماء کا اس میں کردار ہے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے بھی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. علماء کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. اور یہ ملک الحمدللہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس ملک کی آزادی اور جدوجہد میں ہم سب کو اپنا حصہ ملانا چاہیے. اور یوم آزادی کے دن 14 اگست کے دن ہم نے اپنے وہ جو ہمارے ہیروز تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی، جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، جنہوں نے گل بار چھوڑے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. پاکستان کی امن سلامتی بقا کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی سلامتی اور بقا، اس کی حفاظت فرمائے اور یہ ملک تا قیامت قائم و دائم رہے. اس میں اسلام کا پرچم، اسلام کا پھلیرا رہا ہے، اور یہاں پر صحیح معنوں میں ہمیں اسلامی ریاست جو بنتی ہوئی نظر آئے، اور اسلامی ریاست کے صحیح معنوں میں کہ یہاں پر پرچار ہو اور اسلامی ریاست ابھرتی ہوئی نظر آئے. اور آج الحمدللہ پاکستان دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے. یہاں دینی مساجد بہت زیادہ ہیں، یہاں پر مساجد مدارس بہت زیادہ ہیں، یہاں پر پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، مسلمانوں کے بچے آتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مدارس کے اندر رہتے ہیں. تو پاکستان سے ہی علماء پڑھ پڑھ کے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، دین کا پرچم، دین کا یہ پھریلا لہرا رہے ہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. تو پاکستان وہ واحد ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہے. تو ہمیں اپنے ملک کے لیے آج کے دن، یوم آزادی کے دن، دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن امان کا گہوارہ بنائے، اس کی سلامتی کی حفاظت فرمائے. اس کی طرف بڑھتی ہوئی جو غیروں کی نظریں، دشمنوں کی نظریں جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہاتھوں کو کاٹ دے، ایسے قدموں کو توڑ دے، اور ایسی سوچ اور ایسی جو بھی سازش ہو اللہ تعالیٰ اسے ناکام بنا دے، اور ایسے لوگوں کو نیست و نابود بنائے جو میری آنکھ سے ہمارے ملک پر، ہمارے پیارے وطن پاکستان کی طرف دیکھیں. اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.